سیدھا سوال پہ آؤں گا مصدق ملک صاحب. دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ایف ڈی آئی جو ہے اکارڈنگ ٹو آئی ایم ایف 0.1% آف جی ڈی پی ہوگا 2025 جون تک, اور وہ بنتے ہیں $348 ملین اتنے روشن اکاؤنٹ میں آئے تھے. تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا بتاتے پھر رہے اکانومی کس طرح ٹھیک کر دیں گے آپ ایف ڈی آئی سے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائیویٹائزیشن 2029 تک کی آئی ایم ایف کی پالیسی ہے زیرو ہوگی جو لوگ ان سے لون لے رہے ہیں. تو آپ یہ او جی ڈی سی اور پی آئی اے کا جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکے کہ پرائیویٹائز سے آپ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں, اور 159 ارب روپے کی بجلی چوری خسارہ بھی آپ پورا نہیں کر سکیں گے. فائنانس منسٹر پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آئے. پلاننگ کمیشن جو ہے وہ سو رہا ہے آفس. جناب میرے لیے بڑا مشکل پڑ جاتا ہے دانیال صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں آ کے. ہماری اتنی پرانی بھائی چارہ اور دوستی اور اتنا ہم نے اکٹھا فیکٹس پہ بات کریں سر, کچھ مشکل نہیں ہوگا. جی مہربانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو کہانیاں ہیں, ایک آئی ایم ایف کی کہانی ہے اور ایک پاکستان کی یا حکومت کی کہانی ہے اس وقت. اب یہ تو فیصلہ وقت کرے گا کہ آئی ایم ایف کی کہانی صحیح ہے یا حکومت کی کہانی صحیح ہے. یہ بات تو کم از کم سب لوگ مان رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی, لیکن کمی آنا یہ ایک ایسا اشاریہ ہے جس سے اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہیں تو کسی نہ کسی وقت اچھی منزل تک پہنچ جائیں گے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 2013 میں جب ہم سب مل کے اکٹھا کام کیا کرتے تھے, اس وقت بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات تھے کہ یہ جو سی پیک کی بات چل رہی ہے اس میں ایک دھیلا نہیں آئے گا. لیکن پھر 17-18 بلین ڈالر کی بجلی کے کارخانے لگنے میں وقت لگا. ہمیں 1 سال لگا. ہمیں ہمارے ملک میں سیکیورٹی کبھی $1 بلین کا سیکیورٹی پیکج ہی کبھی نہیں بنا تھا ملک میں. تو آہستہ آہستہ ہم نے نہیں صدیق صاحب, یہ جو انہوں نے بتایا آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی کہانی ہے کہ 2029 تک آپ پرائیویٹائز بھی نہیں کر سکتے, آپ ایف ڈی آئی بھی آپ کا صرف 0.1% آف جی ڈی پی ہوگا اگلے سال تک. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کی کہانی تھی کہ سی پیک میں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر کہانی بنی کہ سی پیک میں بہت ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی کسی طرف بھی راوی چین نہیں لگتا. اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے پاس بالکل کمٹمنٹس ہیں $5 بلین کی, $10 بلین کی, اور ہمیں تھوڑا وقت لگے گا ان کو آگے بڑھانے میں. ابھی ہم جب سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیلز کر رہے تھے تو ہم نے ان کے سامنے تقریباً کوئی اگر لانگ رینج میں دیکھیں تو 15-20 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں ہائی لائٹ کیے, اور اگر آپ شارٹ رینج میں دیکھیں تو $3-4 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے. ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کی سیل سائٹ کی جو تمام ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, ویلیویشن کرنی ہوتی ہے, کمرشل ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, وہ تمام معاملات میں 4-6-8 مہینے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد جس طرح سی پیک میں 1-1.5 سال کے بعد پیسے آنے شروع ہوئے, ہمارا خیال ہے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کا کچھ بھی خیال ہو. اب یہ پی آئی اے, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, ایک سیکنڈ. وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ابھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن یا ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو دانیال صاحب کے جو شکوک ہیں یا ان کا جو خیال ہے, انالیسز ہے, وہ ٹھیک ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی تو پھر یہ شکوک و شبہات یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے. اگر میں اس کو آگے بڑھا کے پوچھ لوں, لوگ کہیں گے وہ تو ایک ہو گئی. بالکل ٹھیک. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. دانیال صاحب, would you like to respond? Why government is so optimistic and you are not optimistic? جی, I would like to respond, but also as Musaddiq is having difficulty, I'm also having extreme difficulty because I have a deep respect for his professionalism and his hard work, and he's a good friend also. تو اس دوستی کو میں کسی قیمت میں داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا, لیکن میں صرف اتنی بات عرض کروں گا, نہ ہی میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, نہ میں دے رہا ہوں. میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے بات کروں. لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میری رائے نہیں ہے, میری انالیسس نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کے فگرز ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف فگرز کوئی واشنگٹن میں بیٹھ کے درختوں سے نہیں اتار لاتے. وہ اپنے جس کنٹری کے ساتھ وہ کام کریں ان سے وہ ڈیٹا مانگتے ہیں. اس ڈیٹا کو مانگ کے تو وہ اپنی انالیسس اور رپورٹ بتاتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, کلیریفیکیشنز لیتے ہیں, ایک پورا پروسیس چلتا ہے اس کے لیے. تو یہاں سے کوئی ان کو بتا نہیں رہا ہے پوری بات, یا پھر کیونکہ یہ تو بہت ریسنٹ ڈاکیومنٹ ہے نا, یہ تو ابھی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا فائنل سیکنڈ راؤنڈ ریویو ہوا ہے اس کی ڈاکیومنٹ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے آئی ہے. تو مطلب تازہ چیزیں ہیں, یہ نہیں کہ ان کو شاید بھول ہے یا پتہ نہیں چلا.
تو اس میں جو یا تو کمیونیکیشن گیپ ہے کوئی گورنمنٹ کا ان کا, یا پھر ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی نعرے ہیں, کیونکہ IMF خود سے تو بناتا نہیں, انہوں نے تو پاکستان سے لینا ہے. لیکن اچھا سر, میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اف یو مے الاؤ می دانیال صاحب. وہ رسپیکٹ بالکل اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, ہم رسپیکٹ سب کی کرتے ہیں, ہمارے اپنے ٹیچرز کی بھی کرتے ہیں, لیکن ٹیچر بھی اگر ایک غلط بات کر رہا ہو تو اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے اس کو چیلنج کرے. تو چیلنج کرنا, اب آپ سب عوامی لوگ ہیں, جس کو میں نے جس کو I'm sorry to cut you, جس کو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے. مصدق صاحب میں کچھ بھی کہنے پہ راضی نہیں ہوں. نہیں, ہم تو گورنمنٹ کی بات کریں, مصدق صاحب از ریپرزینٹنگ دی گورنمنٹ رائٹ ناؤ, تو ہم چلیں آگے چلتا ہوں میں. فیصل یہ میں نے جس کو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے شروع میں کہہ دیا. اچھا واڈا بھائی, ابھی اڑتی خبر پہنچی ہے, آپ لگتا ہے آپ کی آواز جو ہے بڑی سن رہی, وہ گوہر صاحب جو ہے جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت, چیئرمین ہیں اس وقت, وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا ہے کہ نہیں آیا یہ شیخ مجیب والا ٹویٹ. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹویٹ جو ہے اس کو اس کانٹیکس میں آن کرتے ہیں, ناٹ ان اے ملٹری سینس بٹ ان اے پولیٹیکل سینس, کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا, مصدق ملک صاحب نہیں تسلیم کر رہے, جس طرح مجیب الرحمان کا نہیں کیا گیا. وٹ ڈو یو لائک ٹو سے ٹو دیٹ؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب, بڑی ہی یہ مذاقیہ چیز ہے. اب کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ یہ ملک توڑنے کی سازش ہے. اور گوہر صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ویسے بائی پروفیشن بھی بہت پروفیشنل بھی بہت شاطر, اور ان کو ریئلائز ہو رہا ہے, اور وہ بھی سمجھ رہے اس کی انٹینسٹی کو, کیونکہ آپ سیاست کریں, آپ کرٹیسزم کریں, لیکن آپ ملک توڑنے کی سازش نہیں کر سکتے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی یہ ہے یا نہیں ہے, تو بھائی پی ٹی آئی بھی ہے یا نہیں ہے, مطلب ہم کس کو سچ سمجھیں اور کس کو غلط سمجھیں, ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے, یا ان کا کوئی ہم ایک اور ڈپلیکیٹ دیکھ رہے ہیں. اب تو ہمیں ایک آدمی کے پیچھے 6 آدمی نظر آئیں گے, تو ہم اس کا تو کوئی علاج نہیں کر سکتے. اگر آفیشیل اکاؤنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا نہیں ہے, تو بھائی کچھ اپنا بھی ہے یا نہیں ہے, یا سب انڈیا سے چل رہا ہے, یہ تو آپ ان کو بتانا ہے, مجھے تو نہیں بتانا. بالکل ٹھیک. اور مصدق صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ بیسکلی جو آج بیانیہ نواز شریف صاحب نے دے دیا ہے, جس میں صرف آبویسلی وہ آپ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری پکچر اور کیا وہ کریں گے اور پریزیڈنٹ بن کے, مطلب وہ اکانومی کے معاملات میں بھی آئیں گے یا گورنمنٹ کے معاملات میں وہ بالکل نہیں آئیں گے, وہ صرف یہ اینٹی عمران محاذ ہی سنبھال کے رکھیں گے, جو آج وہ پوری اسپیچ ان کی اس کے اوپر ہی تھی؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ وہ ملک میں امید پیدا کریں گے. کیسے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک اسٹیٹس مین ہے, اور اس وقت میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ, اور میں آپ کو کیونکہ میں کافی انوالوڈ ہوں, میرے خیال میں معیشت جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. میرے خیال میں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی. میرے خیال میں ملک میں ایس ایم ایز جو ہیں, چھوٹا کاروباری جو حلقہ ہے, اس کے لیے جو قرض ہے وہ فراہم کیا جائے گا, ملک آگے بڑھے گا. میاں نواز شریف صاحب میرے خیال میں وہ اسٹیٹس مین کا رول ادا کریں گے جس کی اس وقت ضرورت ہے, اور ایک ملک میں امید پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی چینل پہ اس وقت چلے جائیں تو ایک چیز جو کامن ہے, کوئکلی بریک سے پہلے دانیال صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ امید ہو سکتے ہیں جن سے اوور آل پاکستان کے مسئلے ختم ہوں, یا کچھ مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, یہ ضرور نومیرکلی کمی آئی ہے, میں نہیں کہتا کہ نہیں آئی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات ہے. اور دوسری بات یہ ہے, جو یہ کمی رپورٹ کر رہے ہیں, جو ذمہ دار ہیں اس کو کرنے کے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی تمام مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹس میں اور پریس ریلیسز میں کہہ رہی ہے کہ یہ جو کمی آ رہی ہے مہنگائی میں, یہ ایک منٹ ٹھہریں, یہ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے آ رہی ہے. دوسری جانب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو اگلے سال کی یعنی فسکل ایئر 2005 کی پریڈکشن دی ہے سال کے ایوریج مہنگائی کی, وہ 12.7% ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے اپورڈلی ریوائز کی ہے.